ہے گردش میں مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ سارا مجمع بولے ہے گردش میں مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ ذرا مدینے سے کر دے اشارہ یا رسول اللہ ارے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا کیسے بولیے یا رسول اللہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا اور یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا حسین حسین اگر ہاتھ دعا کو اٹھا دیتے حسین ہاتھ اگر دعا کو اٹھا دیتے زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عرب میں پیدا ہوئے ہوتے تو عربی ہو گئے ہوتے حضرت یہ شعر آپ کے والے عرب میں پیدا ہوئے ہوتے تو عربی ہو گئے ہوتے اور نبی کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابی ہو گئے ہوتے اور خدا کا شکر ہے اعلیٰ حضرت نے آبرو رکھ لی خدا کا شکر ہے اعلیٰ حضرت نے آبرو رکھ لی اور ذرا سا چپ رہے ہوتے تو وہابی ہو گئے ہوتے ہو گئے ہوتے ماشاء اللہ بہت اچھا انداز میں آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں آئے قصیدہ کی شان عالم نوجوان استاد محترم حضرت علامہ مولانا رضوان رضا قادری صاحب کی بارگاہ میں عرضہ ہے کہ حضور والا ان سے خطابت پر تشریف لائے آنے والے خطیب کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے تضامن بلند کرے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جلوس محمدی سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت ہالو ہالو اسٹینڈ پہ اتار اسٹینڈ اتار دیں اسٹینڈ نیچے اتار دیں اسٹینڈ نیچے اتار دیں مکرم اکرام و معزز فاض و قرآن خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز وخطابہ القدیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذاک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. اب آپ گرامی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ نام آپ نہیں کرتے ہم کر رہے ہیں تھکاوٹ تو ہم لوگوں کو ہے آپ تو کرسی پہ الحمدللہ بیٹھے یہ تو زمین پہ بیٹھے ہیں ہم بھی تو اسے بیٹھے
بس آپ کو دکھیں اس لیے ہم جو ہے تکت پہ بیٹھ گئے. بے شک. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا ہمارا نبی سب کا ماوا، سب کا ماوا اور سب کا ملجا، سب کا ہے سہارا. باغ خلیل کا وہ مہکتا ہوا پھول جو ہے ہم سب کا رسول. مدینے میں بیٹھ کر پوری دنیا سے خطاب کرتا ہے اور وہ نبی صبح قیامت تک کہ لوگوں سے کہتا ہے من صلی علیہ واحدا فصلی اللہ علیہ عشرا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نزول فرماتا ہے. اللہ اباب ملت اسلامیہ تو مصطفیٰ جان رحمت شمیع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا فصلی اللہ علیہ عشرا. جو مجھ پر ایک ایسا کہ واپس ہو کے مجھے آواز ملے. ہاں ہلو بس. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صلی علیہ واحدا فصلی اللہ علیہ عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک جل وعلا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب ہم میں کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ جناب والا اللہ کے 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوں. ہم فرد یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر 10 رحمتیں نازل ہوں. اب وہ بھی اللہ کے رحمتیں. اللہ کے رحمت سے مراد مطلب کیا ہے؟ اس کی برکتیں، اس کی عنایتیں، اس کا فیض، اس کا فضل. ملت کے احباب گرامی وقار تو درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کر پڑھے بابا سے بلند ذوق سے اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. احباب گرامی وقار محفلیں بہت ساری منعقد ہوتی آئی ہیں اور منعقد ہوتی رہتی ہیں. ہر محفل کا ایک عنوان ہوتا ہے. کوئی محفل عید میلاد النبی کے تعلق سے ہے، کسی محفل کا عنوان سیرت النبی کا ہوتا ہے، کسی مجلس اور محفل کا عنوان تیجے کا نام سے ہوتا ہے، کوئی محفل کا عنوان 20واں 10واں، کوئی محفل کا عنوان 40ویں کا نام سے ہوتا ہے، برسی کے نام سے ہوتا ہے، گورس کے نام سے ہوتا ہے. آج کی جو محفل ہے اس کا عنوان ہے 40ویں کی محفل اور مجلس. مجلسیں ہوتی رہتی، بیٹھک ہوتی رہتی، میٹنگز ہوتی رہتی، سیاست کی ہوتی ہیں، دین کی ہوتی ہیں، دنیاوی ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ میٹنگز کبھی تعلیمی معیار پر بھی ہوا کرتی ہیں. یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو کبھی یہ مجلسیں سیاست کو عروج دینے کے لیے ہوتی ہیں، کبھی دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی جناب والا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نافوذ کی حفاظت کے لیے منعقد کی جاتی ہے. آج کی جو محفل تھی یہ محفل منعقد ہوئی 40ویں کے تعلق سے. اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. سبحان اللہ. قرآن سنا رہا ہوں، اگر بولیں گے تو قرآن بھی سنا رہا ہوں، حدیثیں بھی سناتا ہوں انشاءاللہ. مقصد اور مطلب صرف ایک ہے محفل کرانے کا
کہ مصطفیٰ کا دین اور اسلام کے مسائل قوم و ملت تک پہنچتے رہیں اور میری قوم کو سیکھتی رہے. تو اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ملت کے احباب گرامی وقار یہ فرمان خدا کا ہے. تو لوگوں یہ یاد رکھنا ہم نے زندگی تمہیں دی ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یعنی موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ہر نفس جان کو ذائقہ سمجھ رہے نہیں؟ ہاں ایسے شوربہ گھر پہ بنا ہے، سالن تیار ہوا، اس کو یوں نکالے ہاتھ پہ رکھے اور جناب اللہ یوں سے چاٹ لیں. ہاں نمک ہے کہ نہیں یہ کہتے ذائقہ چکھنا ہے نہیں. یا 11 روٹی 12 بوٹی لے کے کھا لیں اب کہیں گے ذائقہ چکھنا ہے. آپ کے کیا کہتے بولے بھائی بول نہیں گیا تو بولے یار یہی بولتے ہے نہیں. ہاں الحمدللہ یہ عالم نبی فاضل جلیل سماعت الشیخ حضور علامہ مولانا محمد اشفاق حسین صاحب قبلہ. دیکھیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حضرت کا اس علاقے کے علماء اور ہم پر بھی بڑا خاص احسان ہے. اس سے ہم چاہے جتنی بھی روگردانی کرنا چاہیں کر نہیں سکتے. ہاں ساتھ ہی میں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے. نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری محمد سمیع احمد صاحب قبلہ اور آپ کے سب سے بڑے عالم بھی ہیں، فضیلت شاید فاضل بھی ہیں اور آپ کے گاؤں کے امام مقتدی رہبر اور رہنما بن کے آئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جو ہم تو آئے جناب والا آپ سے گفتگو کرنا چلے جاتا ہے، لیکن انہوں نے گفتگو کرنا ہے اور آپ کو سمجھانا ہے. جناب والا ایک ایک بات آپ کے گوشوں کو حوالے کرنا اور آپ کی امامت بھی فرمانا ہے. فاتحہ انہی کو کرنا ہے، جنازہ بھی انہی کو پڑھانا ہے. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. ملت کے احباب گرامی ہونا ملت کے احباب گرامی وقار اللہ پاک جل وعلا جل مجدہ نے قرآن مقدس و معطل کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں ارشاد فرمایا لوگوں موت کا مزہ چکھنا ہے. احباب گرامی یہ کنسیپٹ کہاں سے نکالا گیا کہ موت آئی اور مٹا کر چلی گئی؟ موت کا مزہ چکھا ہے. ہم اور آپ زندہ و سلامت ہیں، زندہ ہیں. ایک دن وہ آئے گا، ایک دن ایسا دن آئے گا کہ ہم نے بھی جناب والا موت کا مزہ چکھیں گے. اور چکھنے سے یہ بات پتا ہے کہ اگر ہم شوربہ وغیرہ سے چکھیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ہاں کھانا پڑتا ہے، کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. چکھنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، خالی ذائقہ ہے نہیں. ایسے ایک دن موت آئے گی اور آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت کا مزہ جو چکھیں گے نا تیکھا اتنا ہوگا کہ آپ کو ہندوستان سے قبرستان جانا پڑے گا. ہندوستان چھوڑنا پڑ جائے گا. اب گرامی وقار تو جب چکھنا ہے تو یہ بات تو پتا چل گئی کہ ہم نے کھایا نہیں ہے. جب چکھا ہے تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ موت آئی اور ہمیں مٹا کر کے چلی گئی. کوئی بھی اس دنیا سے جو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ موت آئی ہے اس کو اور اس کو مٹا کر کام ختم کر دیا اور مٹا کر کے یہ موت چلی گئی نہ، بلکہ وہ موت آئی ہے، ہمیں موت کا مزہ چکھایا
حالت یہ ہوئی کہ موت سبب یہ بن گئی کہ ہم اس دنیا سے اس دنیا کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہم مرے کب تھے؟ ایسا نہیں، بعض تو اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی موت کو کھول کر بیٹھے. یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، نہ سمجھی ہے. کہتے ہیں جناب والا قرآن ہم سمجھ لیے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن ہم نے سمجھا، قرآن میں لکھا. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھا. قرآن میں بہت ساری آیتیں متشابہات ہیں، محکمات بھی ہیں. قرآن کی کچھ آیتیں مفسر ہیں، کچھ محکم ہے، کچھ خفی ہوتی ہیں، کچھ مشکل ہے، کچھ مجمل ہے، کچھ ظاہر ہے، کچھ نص ہے، پھر عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے. قرآن سمجھنے لگے. کون سمجھتا ہے قرآن؟ قرآن وہ سمجھے گا سراج والا جس نے مدرسے میں واقعی چھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اس نے علم دین مصطفیٰ کا درس لیا ہوگا. ایک ہی سمجھ میں آنے لگتا. اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن لوگ پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے، اور یہی قرآن لوگ پڑھیں گے تو گمراہ بھی ہو جائیں گے. اب ملت اسلامیہ تو ہم نے کہا یہ نادانی ہے. آپ سمجھیں اس کو غور سے، تعصب کا عینک اتار دیں کہ یہ بولنے والا بول پڑا، نہ اس پر کلام نہیں چلے گا. بات صرف ایک ہوگی، بولنے والا بول حق رہا ہے یا باطل رہا ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت 1400 سال سے اب تک اور صبح قیامت تک جو بولتے آئے وہ علن اعلان اور حق کا پروانہ بلند کرتے آئے ہیں. کل بھی ہم نے اسلام کا حقانیت کا جھنڈا گاڑا تھا، آج بھی ہم نے اسلام کی حقانیت کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کی حقانیت کا جھنڈا علماء اہل سنت گاڑتے رہیں گے، اعلان کرتے رہیں گے. اسرائیل درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے میرا دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میراج ہوتا ملت کیا بابو بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ موت نے ہم کو مٹایا نہیں. میں قلبی تعزیت پیش کرتا ہوں علی جناب محترم المقام مرحوم محمد عمر اور فتو کے اہل خانہ کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو قلبی تعزیت پیش کرتا ہوں. میں ان کے غم میں شریک نہیں. پوری علماء اہل سنت کی طرف سے ان کے ساتھ الحمدللہ. اللہ جل مجدور کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ مولا تعالیٰ مرحوم محمد عمر اور فتو کو ان کے صغائر کبائر گناہوں کی مغفرت فرما کر بے عتاب بے حساب بے کتاب مولا انہیں جنت کا حقدار بنا دے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شاد اور آباد فرمائے. اباب گرامی وقار، چونکہ یہ محفل وہی ہے اس لیے ذکر اسی کے تعلق سے میں کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ذکر ہو چکے. اباب گرامی وقار کی یہ بات سمجھ میں آ گئی. سوال بن گیا کہ موت آئی ہے تو یار سب تو کہتے ہیں مر گئے. جس کو موت آئی ساری دنیا یہ کہتی فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے کہ نہ، موت مٹانے کے لیے آئی ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں، اور یہ نظریات پر بات نہیں ہے سر، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، کوئی نظریے کی بات نہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مرنے والا جس کو بھی موت آئی ہے تو موت تو بے شک آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ موت نے اس کو مٹا کے رکھ دیا ہے. سرکار علیہ السلام حدیث فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو آپ رات میں رکھیں، 12 بجے رکھیں، 6 بجے صبح رکھیں،
یا ظہر بعد یا 10 بجے کوئی ٹائم بھی رکھیں، جو یہ میت کو آپ قبر میں رکھیں گے اور واپس چلے آئیں گے، فرشتے تشریف لے آتے ہیں، اور فرشتے آئیں گے تو فرشتے اس میت سے کہیں گے خود کھڑا ہو جاؤ، فیجلسو، سرکار فاتح حدیث ہوگی، سرکار کہتے ہیں فیجلسو، وہ جب فرشتے قبر میں آئے فیجلسو تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتی، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْنِ، اور اپنی دونوں آنکھوں کو ملنے لگتی ہے۔ بیٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ حاجت ہو تو جائیے گا، انہیں بیٹھے چند منٹ کے لیے ہم ختم کر دیں گے۔ دیکھیں کہتے ہیں یجلسو، وہ بیٹھ جاتی ہے، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْنِ، اور وہ میت اپنی آنکھیں ملنے لگتی ہے۔ کیسے؟ آپ بتائیں گے کہ آنکھیں کون بنتا ہے، بیٹھتا کون ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں جناب والا کنسپٹ دے رہے ہیں کہ وہ موت آئی اور مٹ گیا، بات ولی نبی تک چلی جاتی ہے کہ موت آئی نبی مر گیا، قبروں میں کچھ نہیں ہے، ولی مر گئے، نبی مر گئے۔ میں نے کہا حدیث یہ کہتی ہے فیجلسہ، وہ اٹھ کے بیٹھا ہے، اٹھ کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا اگر مر گیا تھا تو قبر میں پھر اٹھ کے بیٹھا کون؟ اگر مر گیا ہے تو قبر میں اٹھ کے بیٹھا کون ہے؟ دوسری بات دیکھیں، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْنِ، آقا کہتے ہیں اور اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے۔ میں نے کہا آنکھیں جو سو کے اٹھتا ہے وہ مرتا ہے، مر کے اٹھنے والا نہیں، جو سو جاتا ہے۔ اب سو کر کے اٹھے تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم آنکھیں ملتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَيَمْسَحُ عَيْنَيْنِ، وہ آنکھیں ملتا ہے۔ میں نے کہا پتہ چل گیا کہ یہ جو موت آئی ہے مٹا نہ گئی ہے، بلکہ یہ بندہ سو رہا تھا، فرشتے آئے اور سو کر کے اٹھ گیا ہے، اس لیے یہ اپنی آنکھیں ملتا ہے۔ بابو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ویم سوائے رہنے اور اپنی آنکھیں ملتا ہے، تو آنکھیں تو وہ ملتا ہے جو سو کر کے اٹھے، یہ بن گیا وہ ملتا ہے۔ ہم نے کہا بس یہی نادانی تھی، حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے، حدیث آپ نے بھی پڑھی ہے، بس فرق یہ تھا کہ جو عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری نہیں آتی، آتا ہے ان کو بخار، نہیں آتی بخاری۔ اب آپ ایک گرامی دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جہاں بٹھا ہے، اس سیرے میں زبان پر وہ ہو جو دل میں ہو، اور دل میں بھی وہ ہو جو زبان پر ہو۔ خدا کی حدیث و قرآن یوں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اللہ اس کے رسول کا فیض ہو جاتا ہے۔ ملت کیا بابو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آئی۔ اب پتہ یہ چلا کہ موت ہمیں مٹانے نہیں آتی، بلکہ اس دنیا سے اس دنیا لے جانے کے لیے آتی ہے۔ ایک آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی روح نکل گئی۔ آج تک آپ نے کوئی کسی نے سنا ہو یہ بات کہ فلاں آدمی کی روح مر گئی؟ کسی نے سنا ہو تو بتا دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا کام ختم ہے، ان سے پوچھے جناب والا بتاؤ روح کے تعلق سے کیا کہنا ہے؟ وہ میں سے کہتے سندر اٹک جائے نا، نکلتے بنے اگلے بندہ ہو، نکلے تو کوڑی ہو رہا ہے۔ اب بابو بات بالکل سچ ہے کہ روح کے لیے موت نہیں ہے۔ موت کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہیں روحی جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور اس کے اندر ایک ہے نور، روشنی ہے، ایک روح ہے۔ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے زندگی، اور دونوں ہو جائیں جدا تو موت ہے۔ روح نکل گئی جسم سے، جسم مر گیا، جسم مردہ ہے، یہ مٹی میں مل جانا ہے، لیکن میری روح زندہ ہے، یا تو میری قبر پر رہتی ہے، یا وہ روح عالم نیند میں رہتی ہے، یا وہ روح عالم بسط میں رہتی ہے، یا پھر ایک قول یہ ہے کہ بعض لوگوں کی روحیں چاہے زمزم مکہ شریف میں زمزم کے کنویں پر بعض کی روحیں رہا کرتی
محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت اعلی حضرت یا رسول اللہ. اب گرامی وقار تو روح ہماری قبر پر بھی رہتی ہے یا عالم برزخ میں رہ رہی ہے یا عالم دین میں رہ رہی ہے یا زمزم شریف جو مکے میں کنواں اس زمزم شریف کے کنویں پر رہ رہی ہے. تو پتا چلا یہ روح مرتی نہیں ہے. بالکل یہ حدیث پاک کی بات میرا اس پر کوئی دخل ہی نہیں ذرہ پر. میری کیا اوقات کہ میں اپنی بات کر سکوں نا. یہ حدیث ہے. اگر حدیث نہیں ہے تو پھر مولوی رضوان کا فون ماں پہ چوراہے پر قتل کر دیا جائے. واہ واہ. یہ حدیث ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اور ہمیں نہیں پوری دنیا یہ حدیث پڑھتی ہے. آپ کہیے جناب والا کہ عشق ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, عشق نہ ہو تو بات سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیٹھ جاتی ہے میت اور جب سوئلین اپنی آنکھ میں بنتی ہے. تو اس سوال و جواب آپ دیکھیں, ہم مرے کبھی تھے ہی نہیں. ہمارے یہ دنیا جو غیر ہے جہاں کے ہم ہیں ہی نہیں, ہم تو باہر ہی ہیں. پہلے ہم کہیں تھے, آج تو ہمارے دماغوں پہ چلنا اچھی گاڑیاں ہوں, اچھے گھر ہوں. آپ گھروں میں جناب والا خوبصورتی ہو, اچھی زیبائش و نمائش ہو. ہم نے کہا یہ جو دنیا میں ہم آئے تو یہ ہم نے چھپر دیکھے, کچے مکانات دیکھتے, تو یہ اتنی اعلیٰ شان والے مکانات ہوں, دکانیں ہوں, اعلیٰ گاڑیاں ہوں, رہن سہن بہتر ہو, روپیہ پیسہ ہو, یہ ہمارے دماغوں پہ آیا کہاں سے؟ آئے گا تو تبھی جو ہم کہیں دیکھیں گے. ہم گئے کسی کے گھر ہے, ہم گھر جائیں کسی کے دیکھتے جناب والا اس کا واچ لگی ہے, گھڑی اچھی واچ لگی ہے. ہم نے دیکھا میرے دماغ میں آ گیا کہ میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے. کسی کا اچھا مکان, میرا بھی اچھا مکان ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو زیبائش و نمائش آئی, نئی نئی گاڑیاں بن رہی ہیں, نئے نئے بنگلے بن رہے, اچھے اچھے مکانات بن رہے, لوگ بنوا رہے. میں نے کہا یہ سب دماغوں پہ آیا کہاں سے؟ پتا چل گیا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں, کہیں اور کے رہنے والے. جہاں رہنے والے جہاں کے تھے وہاں پر زیبائشی اچھی تھی, وہاں پر مکانات بڑے عمدہ بنے. واہ واہ بے شک. آج ہم وہی چاہ رہے ہیں. اب گرامی بتا تو ہم تھے کہاں؟ پہلے عالم ارواح میں تھے. حدیث میں نہیں, ہاں عالم ارواح میں تھے. بھائی حدیث ہے, اللہ نے سب کو بلایا, روحوں کو پیدا کیا اور بلایا کہ یہ بتاؤ الستو بربکم, کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانو گے؟ سب نے کہا بھلا کیوں نہیں, مولا ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ پاگل ہے جو ہم تیری ربوبیت کا انکار کریں گے؟ نہ نہ نہ, بالکل نہیں انکار کریں گے. ہاں ہم مانیں گے نا مولا. تو روحیں ہماری تھی وہاں پر, سب کی روحیں تھی, اول سے لے کے آخرین تک سب کی روحیں جمع. سب نے کہا مولا میں تجھے مانوں گا, اپنا رب مانوں گا, اپنا معبود مانوں گا, تیری عبادت کروں گا, ریاضت کروں گا. تو ہم پہلے عالم ارواح میں تھے. اللہ نے جب تک چاہا ہمیں عالم ارواح میں, عالم ارواح سے رب نے جب چاہا تو ہمیں اس دنیا پہ بھیج دیا. اب جب تک چاہے گا 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, جب تک چاہے گا ہمیں اس دنیا پر رکھے گا, اور جب وہ چاہے گا ہمیں حکم دے گا پھر دنیا بدلو. پھر ہم یہاں سے دنیا بدلیں گے تو عالم برزخ قبر میں چلے جائیں گے. رکنا نہیں ہے. اس عالم کو عالم شہادت کہتے ہیں. اور